مروجہ نعت خوانی کی محافل کے حوالے سے آج کل جو مسئلہ زیر بحث ہے، اس حوالے سے اپنے اکابرین کی آراء اور ان کے فرمودات کو، ارشادات کو پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف اور فقہا نے نعت خوانی، میلاد خوانی اور واعظ کے لیے شخصیت کا جو معیار قائم کیا ہے، اور پھر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کا جو معیار قائم کیا ہے، اس کو ہم پیش نظر رکھیں۔ بحمدہ تعالیٰ پابند شرع علماء ہمیشہ سے اس بات کا خیال کرتے آئے اور خیال رکھتے رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا باقاعدہ سے ہر جگہ پہ نوٹس لیا ہے، علماء نے، ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے، کہ جو بھی بندہ مسند رسول پہ، ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے، اس کی شخصیت کو وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس کی شخصیت اور اس کی جو ذاتی جو احوال ہیں ان کو دیکھ کر وہ اس بندے کو اس منصب کا حل قرار دیتے ہیں کہ آیا کہ یہ بندہ مسند رسول اور ممبر رسول پر بیٹھنے کے لائق ہے یا نہیں۔ یعنی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اعلانیہ فاسق ہو، فسق و فجور کا مرتکب ہو۔ اور یہاں یہ بات جو نا وہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اصول کی روشنی میں، علماء کے بیانات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کا نادراً ارتکاب کرے یا کسی صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، وہ فاسق ہے، وہ عدالت سے اس کی ساقط ہو جاتی ہے، وہ عدالت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ تو شریعت طیبہ میں جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی مسند پر، حضور کے ممبر پر بیٹھے گا، حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، کسی فاسق شخص کو ممبر رسول اور مسند رسول پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیشہ سے اس بات کا نوٹس لیا اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ جو بھی مسند پہ آئے، جو بھی ممبر پہ آئے، وہ بندہ کم از کم کریکٹر اور اپنے کردار کے اعتبار سے اس میں ایسا اعلانیہ فسق نہ ہو کہ جو ظاہری طور پر اور اعلانیہ طور پر معصیت کا مرتکب ہو، اس کو ایسے مقام پہ کھڑا کرنا یہ شریعت کے احکامات کی مخالفت ہے۔ کیونکہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکات میں، کتاب الآداب میں، اور امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 4 صفحہ 230 پہ اس کو ذکر کیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے متعدد مقامات پہ اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مدح الفاسق غضب الرب، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، رب العزت جل شانہ غضب فرماتا ہے، واہتز لہ العرش، اور اس کی اس تعریف پر رب العالمین جل شانہ کا عرش جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اتنا غضب فرماتا ہے کہ عرش الہی اس فاسق کی تعریف پر غضب میں آ جاتا ہے۔ تو کسی فاسق کو مسند رسول پہ بٹھانا اور ممبر رسول پہ بٹھانا، یہ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو یہی وجہ کہ ہمارے علماء نے ایسے فاسق جو اعلانیہ طور پہ فسق کا مرتکب ہے، مثال کے طور پہ داڑھی مڈوانے والا یا حد شرع سے کم کروانے والا، اس کو کتابوں میں صراحت و وضاحت کے ساتھ فاسق معلن اور مردود الشہادت قرار دیا، اور ایسے شخص کو امامت کا اہل قرار نہیں دیا۔ ہماری جتنی فقہ کی کتابیں ہیں، مراقل فلاح ہے یا دیگر ہماری نور الرضا کی شروعات، دیگر کتابیں دیکھ لیں آپ، فتاوی رضویہ دیکھ لیں، متعدد مقامات پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی یہ عبارت کوڈ کی ہے کہ فاسق امامت کا اہل نہیں ہے۔ فاسق جو ہے اس کو آگے کرنا اس کی تعظیم ہے، وقد وجبت علیہم اہانتہ، شریعت نے تو اس کی اہانت واجب قرار دیا۔ تو فاسق جو ہے وہ مسند اور ممبر رسول کا اہل نہیں ہے۔ جب اس ایک معیار کو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے بھی پس پشت ڈال دیا، اور ٹی وی اینکروں کو اور اس طرح کے فساق و فجار کو، کرکٹ کھیلنے والوں اور جناب والا ایکٹر قسم کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر اور ممبر رسول پہ بٹھانا شروع کر دیا، تو وہ معیار جو ایک شریعت کا تھا ممبر رسول اور مسند رسول پہ بیٹھنے کا، وہ معیار جو ہے وہ ختم کیا گیا۔
جب معیار ممبر پہ بیٹھنے کا ختم کر دیا گیا، مسند پہ بیٹھنے کا ختم کر دیا گیا، تو پھر نعت خوانی تو اس سے نچلے والا درجہ ہے، تو ظاہر اس کا معیار بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ نتیجتاً یہ خرافات اور خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوگی جب اس طرح کے فساق و فجار ممبروں پر اور مسندوں پہ آ کے بیٹھنے شروع ہو گئے، تو پھر نتیجہ خرابی کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ بیان کرنے والا جو بیان کرتا ہے بظاہر وہ عادل اور متقی بھی ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ بیان کرنے کا اہل ہے کہ نہیں، یہ واعظ کرنے کا اہل ہے کہ نہیں، یہ بندہ نعت خوانی کا میلاد خوانی کرنے کا اہل بھی ہے کہ نہیں، یہ جو نعت خوانی کر رہا ہے، واعظ بیان کر رہا ہے اور جو میلاد خوانی کر رہا ہے، یہ کلام کس کا پڑھ رہا ہے اور کس طرح کا کلام ادا کر رہا ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا ہمارے علماء نے نوٹس لیا اور اس کی پوری تشریحات و توضیحات کی ہیں۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر اور آپ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی قدر کے فتاوے میں اس سلسلے میں چند پیش کروں گا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 664 پہ ایک سوال کا جواب دیا۔ سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ میلاد شریف میں قوالی کی طرح پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ پوری رعایت موسیقی اور موسیقی کے جتنے جو سر تال ہیں ان کی رعایت کر کے میلاد کی محافل میں میلاد خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، بیان بھی اس طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اعلیٰ عظیم البرکت فرماتے ہیں قوالی کی طرح پڑھنے سے اگر یہ مراد کے ڈول ستار کے ساتھ جب تو حرام اور سخت حرام ہے۔ اگر قوالی کی طرح پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں مزامیر استعمال کیے جائیں، اس میں ڈول اور ستار وغیرہ استعمال کی جائے، تو فرماتے یہ سخت حرام ہے۔ اور اگر صرف خوش الہانی مراد ہے، ترنم کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، اور کوئی امر مورد سے فتنہ نہ ہو تو جائز بلکہ محمود ہے۔ یعنی اگر ترنم کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے اور کوئی کسی قسم کی اس میں خرابی موجود نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے بلکہ محمود ہے، یعنی بہتر ہے۔ اور اگر بے مضامیر گانے کے طور پر راگنی کی رعایت سے ہو، بعض واعظ کرنے والے اور بعض نعت خوان پوری راگ اور راگنی کا جو ہے نا وہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر، رعایت موسیقی کو ملحوظ خاطر رکھ کر وہ ترنم کے ساتھ اشعار کو پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ناپسند ہے، کہ یہ امر ذکر شریف کے مناسب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے متعدد مقامات پر اسی حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے صفحہ 281 پر لکھتے ہیں، ہاں شرع مطہر نے شادی میں بغرض اعلان نکاح صرف دف کی اجازت دی ہے، جبکہ مقصود شرع سے تجاوز کر کے لہو مکروہ و تحصیل لذت شیطانی کی حد تک نہ پہنچے۔ یعنی دف بجانے کی شادی پر اجازت ہے، لیکن وہ اجازت مشروط ہے، ولہذا علماء شرط لگاتے ہیں کہ قواعد موسیقی پر نہ بجایا جائے۔ دف بجانی ہے تو موسیقی کے قواعد کی رعایت نہ کی جائے، تال سم کی رعایت نہ ہو، نہ اس میں جانچ ہو کہ وہ خواہی نہ خواہی مطلب و ناجائز ہیں۔ یعنی جس طرح آج کل نعت خوان جو ہے نا وہ نعت کے موقع پہ دف بجاتے ہیں، ساتھ اس کے جھانجر وغیرہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ پھر اس کا بجانا بھی مردوں کو ہر طرح مکروہ ہے، مرد کے لیے یہ بجانا جائز نہیں ہے، نہ شرف والی بیویوں کے مناسب ہے، بلکہ نابالغہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یا لونڈیاں باندیاں بجائیں، بس ان کو اجازت ہے، اور اجازت بھی مشروط ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ سیدھے سادے اشعار یا سحر سہاگ ہوں جن میں اصلا نہ فحش ہو، نہ کسی بے حیائی کا ذکر، نہ فسق و فجور کی باتیں، نہ مجمع زنا یا فاسقاں میں عشقیات کے چرچے، نہ نامحرم مردوں کو نغمہ اورات کی آواز پہنچے، غرض ہر طرح منکرات شرعیہ و مزنان فتنہ سے پاک ہوں، تو اس میں بھی مذائقہ نہیں۔ جیسے انصار کرام کی شادیوں میں سمدیہ نے جا کر یہ شعر پڑھا جاتا تھا، اتیناکم فحیانا وحیاکم، یعنی ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، تمہیں بھی جلائے، یعنی زندہ رکھے۔
بس اس قسم کے پاک و صاف مضمون ہو، اصل حکم میں تو اسی قدر کی رخصت ہے، اگر رخصت ہے تو ان شرائط کے ساتھ، اگر رخصت ہے تو۔ لیکن آگے کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مگر حال زمانہ کے مناسب یہ ہے کہ مطلق بندش کی جائے، جو ہمارا حالات ہیں ہمارے زمانے کے، تو یہ حالات کا تقاضا یہ ہے، اور فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ مطلق بندش کی جائے کہ جو حال خصوصاً زنان زمان سے کسی طرح امید نہیں کہ انہیں جو حد باندھ کر اجازت دی جائے اس کی پابند رہیں اور حد مکروہ و ممنوع تک تجاوز نہ کریں، لہذا سرے سے فتنہ کا دروازہ ہی بند کیا جائے، نہ انگلی ٹیکنے کی جگہ پائیں گی نہ آگے پاؤں پھیلائیں گی۔ خصوصاً بازاری فاجرہ فاحشہ عورتوں، رنڈیوں ڈومنیوں کو تو ہرگز قدم نہ رکھنے دیں کہ ان سے حد شرعی کی پابندی محال عادی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی آوارہ قسم کی عورتیں وہ شریعت کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، نتیجتاً اگر صرف ان کو رخصت دی جائے تو وہ رخصت سے آگے حرمت اور گناہ کے رستے پہ چل پڑیں گی۔ وہ بے حیائیوں فحش سرائیوں کی خوگر ہوتی ہیں، منع کرتے کرتے اپنا کام کر گزریں گی، بلکہ شریف زادیوں کا ان آوارہ بدوضعوں کے سامنے آنا ہی سخت بےہودہ و بیجا ہے۔ صحبت بد زہر قاتل ہے، اور عورتیں نازک شیشیاں ہیں جن کے ٹوٹ جانے کے لیے ایک ادنا سی ٹھیس بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں صاف لکھ دیا کہ وہ لوگ جو دف کا سہارا لے کر رخصت تلاش کر کے پھر دف سے آگے پتہ نہیں آگے کتنے قدم گزر جاتے ہیں، اور پورا جو موسیقی اور میوزک کی جو دھن پر نعت خوانی کرتے ہیں، یہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سائل نے سوال کیا کہ ایک میلاد خان ہے، واز ہے، میلاد خانی کرتا ہے، اپنے ساتھ نوجوان لڑکوں کو، امرد لڑکوں کو ساتھ ملا کے ان کی آوازوں کو اپنی آواز کے ساتھ ملا کے تو آوازیں مکس کر کے پورا راگ بنا کے وہ اس طریقے سے میلاد خانی کرتا ہے، تو آیا کہ اس انداز سے میلاد خانی کرنا جائز ہے؟ تو فتاوی رضویہ کی جلد 23 کے صفحہ 732 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب ارشاد فرماتے ایسا پڑھنا ممنوع ہے، یہ پڑھنا نہیں گانا ہے، یہ پڑھنا نہیں بلکہ کیا ہے، گانا ہے، اور امرد کے گانے میں فتنہ ہے، اور فتنے کا بند کرنا واجب ہے۔ یعنی وہ لڑکا جس کو داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی اس کا حکم عورت کی طرح ہے، وہ امرد ہے، اس کا حکم عورت اور لڑکی کی طرح ہے، جس طرح عورت اور لڑکی کو اس طرح مجمع عام میں لوگوں کے سامنے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر وہ امرد لڑکا اس طرح پڑھے گا تو اس کا پڑھنا بھی محل فتنہ ہے، اور فتنے کا بند کرنا کیا ہے، واجب ہے، اس کو پڑھنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں محافل نعت میں کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ کے بالکل سامنے اور واضح ہے۔ صفحہ 734 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوال پیچھے ہوا کہ ایک وہ شخص ہے کہ داڑھی منڈا ہے، فاسق و فاجر ہے، اور وہ فاسق و فاجر داڑھی منڈا جو ہے وہ اس طرح مجلس میں آ کے واز کہتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے، میلاد پڑھتا ہے، میلاد خوانی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 734 پہ جواب رقم فرماتے افعال مذکورہ سخت کبائر ہے، اور ان کا مرتکب اشد فاسق و فاجر مستحق عذاب یزداں و غضب رحمان، اور دنیا میں مستوجب ہزارہ ذلت و ہوا، خوش آوازی خواہ کسی علت نفسانی کے باعث اسے ممبر و مسرند پر کہ حقیقتاً مسرند حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تعظیماً بٹھانا اور اس سے مجلس مبارک پڑھوانا حرام ہے۔ ایسا بندہ جو فاسق و فاجر ہے اعلانیہ طور پر، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرند پر بٹھانا اور اس کو ممبر رسول پہ بٹھا کے اس سے مجلس اور محفل پڑھوانا، چاہے نعت کی صورت میں ہو یا میلاد خانی کی صورت میں ہو، یا کسی بھی طریقے سے وہ لوگوں کو اور مسلمانوں کا واعظ اور مبلغ بن کے مسلمانوں کو واعظ کرے، ایسا اعلانیہ فاسق، چاہے وہ کتنا ہی پبلک اس کو لائک کرتی ہو اور چاہے وہ کتنا ہی نامور شخصیت کیوں نہ ہو، ایسے شخص کو مسرند و ممبر رسول پہ بٹھانا فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔
تبیین الحقائق و فتح اللہ المعین و تحتاوی علی مراکل فلاح وغیرہ میں ہے فی تقدیم الفاسق تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعا، فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ بوجہ فسق لوگوں پر شرعاً اس کی توہین کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور روایات موضوعہ پڑھنا بھی حرام، سننا بھی حرام۔ ایسی مجالس سے اللہ عز و جل اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال ناراض ہیں۔ ایسی مجالس اور ان کا پڑھنے والا اور اس حال سے آگاہی پا کر بھی حاضر ہونے والا سب مستحق غضب الہی ہیں۔ تو اعلیٰ عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کسی طرح بھی ایسے شخص کو ممبر رسول پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ واعظ بن کر بیٹھے، مبلغ بن کر بیٹھے، خواہ وہ میلاد خواں بن کے بیٹھے یا نعت خواں بن کے بیٹھے، داڑھی منڈا اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا، اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ عظیم البرکت کے شہزادے حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ و نور اللہ مرقدہ فتاوی مصطفیہ کے صفحہ 448 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال پیچھے صفحہ 447 پر موجود ہے کہ دف بجا کر قصائد، نعت اور حالت قیام میلاد شریف میں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ دف ماں جانج ہو تو کیا حکم ہے اور بلا جانج ہو تو کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے ساتھ جو جانجر وغیرہ ہمارے ہاں یہ بجائی جاتی ہے، نعت خواں وغیرہ بجاتے ہیں، یہ بھی ہو تو پھر کیا حکم ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو حضور مفتی احمد فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ چاہیے، دف بجا کے نعت خوانی ہرگز نہ چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سخت سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، اور اگر جانچ بھی ہو یا اس طرح بجایا جائے کہ گت پیدا ہو، یعنی اس میں موسیقی پیدا ہو اور اس میں سرتال پیدا ہو، فن کے قواعد پر، جب تو حرام اشد حرام ہے، حرام در حرام ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے اکابر علماء کی تصریحات اور فتاوی جات سے یہ بالکل بات واضح ہوئی کہ ایسا شخص کچھ داڑھی منڈا فاسق و فاجر ہے، اس کو سٹیج اور ممبر پہ اور مسجد رسول پہ بٹھانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور پھر اگر وہ نعت خوانی کرتا ہے اور میلاد خوانی کرتا ہے، اس میں روایات مردودہ پڑھتا ہے اور غلط اشعار پڑھتا ہے جو خلاف شرع اشعار ہیں،